السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم شعر نمبر 5 کریں گے۔ مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، تو یہ دیکھ کے کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے۔ حوالہ شاعر مرزا غالب، حوالہ غزل بازی چاہے تفال ہے دنیا میرے آگے۔ تشریح کرتے ہیں، غالب کے اشعار میں ایک جہان معنی آباد ہے جو انہیں نہ صرف دیگر تمام غزل گو شعراء سے ممتاز کرتا ہے بلکہ ہر دور کا شاعر یعنی دور جدید کا شاعر بھی بناتا ہے۔ عشق و محبت اور ہجر و فراق لازم و ملزوم ہیں۔ جیسے ایک شاعر نے کہا ہے کہ عشق سچا وہی جس میں ملتی نہیں منزلیں۔ یہ ہجر و فراق عشق و محبت کا حصہ ضرور ہوتے ہیں، لیکن محبت کرنے والے اور محبوب دونوں کو اندر سے ختم کر دیتے ہیں۔ ہجر و فراق کا شکار انسان دنیا اور اس کے رنگ و رونق سے بے پرواہ اپنے غم میں مبتلا ہو کر زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ غالب کا یہ شعر بھی اسی کیفیت کی عکاسی کر رہا ہے۔ وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تو یہ نہ دیکھ کہ تیری جدائی نے میرا کیا حال کر دیا ہے، تیرے بعد میں کس حال میں جی رہا ہوں، بلکہ تو یہ دیکھ کہ تو کس رنگ میں ہے، یعنی اس جدائی نے تیری کیا حالت بنا رکھی ہے۔ بقول استاد دامن لالی اکھیاں دی پئی دسدی ہے، روئے تسی وی ہو روئے اسی وی ہاں، یعنی ہجر و فراق نے ہم دونوں کو غمزدہ کر دیا ہے، ایک دوسرے سے الگ جی کر ہم دونوں میں سے کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ شعر نمبر 6۔ امام مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ غالب کی شاعری زندگی کے تمام پہلوؤں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ ان کی شاعری یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ انسانی زندگی اور انسانی فطرت کیسی ہے، اس کی مجبوریاں اور پیچیدگیاں کیا ہیں، اس کی کشمکش اور کشاکش کی نوعیت کیا ہے۔ تشریح طلب شعر میں بھی غالب اسی کشمکش کا اظہار کر رہے ہیں۔ شاید یہ نیکی اور بدی کی کشمکش ہے۔ جہاں کفر اسے گناہ کی طرف مائل کرتا ہے تو ایمان اسے اس سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ کفر یعنی گناہ میں کشش ہے تو ایمان میں سادگی ہے۔ گناہ کی کشش بار بار انسان کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، جس سے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں کیا کروں۔ اس شعر میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے، ایمان اور کفر، کعبہ اور کلیسا۔ غالب کے زمانے میں ہی انگریز ہندوستان میں داخل ہوئے اور اپنی ثقافت اور تہذیب اپنے ساتھ لائے، جس میں شخصی آزادی اور مذہبی آزادی عام تھی، جس سے اہل علم کا بڑا طبقہ متاثر ہو رہا تھا۔ غالب کہتے ہیں کہ نیا تمدن اور انداز فکر مجھے اپنی طرف راغب کر رہے ہیں، مگر میں جس دین کا ماننے والا ہوں وہ مجھے ادھر سے ادھر ہونے نہیں دیتا۔ ہزار کلیسا میرے سامنے ہوں مگر کعبہ پر میرا ایمان اور اس سے رشتہ اتنا پکا ہے کہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا۔ بقول شاعر، گرچہ ہے دل کشا بہت حسن فرنگ کی بہار، طارق بلند بال دانا او دام سے گزر۔ شعر نمبر 7 ہے۔ گو ہاتھ کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ ساغر و مینا کے معنی پیالہ و سرائی کے ہیں، یعنی شراب کا سامان۔ صوفی شعراء نے شراب کو عشق حقیقی اور معرفت الہی کے سفر کی ایک علامت کے طور پر استعمال کیا ہے۔ غالب بھی اسی روایت کے تسلسل میں اپنی منفرد آواز شامل کرتے ہیں۔ غالب کی شاعری میں شراب عشق روحانی تجربات یا دنیاوی پریشانیوں سے فرار کی نمائندگی کرتی ہے۔ تشریح طلب شعر میں بھی مرزا غالب معرفت کے اسی مقام پر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ناتوانی کا شکار ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھ میں دم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میرے ہاتھوں میں وہ طاقت نہیں جو شراب کا پیالہ یعنی ذکر خدا کے لیے متحرک ہو، لیکن کم از کم میری آنکھیں تو سلامت ہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے یہ ساغر و مینا رہنے دو، میرے دل کو سکون ملے گا۔ یعنی یہاں انہوں نے ساغر و مینا کو ذکر خدا سے تشبیہ دی ہے۔ کہتے ہیں کہ آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں، جو کچھ آنکھیں دیکھتی ہیں دل اسی کا اثر قبول کرتا ہے۔ اسی لیے غالب کہتے ہیں کہ ساغر و مینا میری آنکھوں کے سامنے رہیں گے تو دل کو سکون ملتا رہے گا۔ بقول غالب، میں سے غرض نشاط ہے کس روح سیاہ کو، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ شعر نمبر 8 ہے۔ ہم پیشہ و ہم مشرب و ہم راز ہے میرا، غالب کو برا کیوں کہو اچھا میرے آگے۔ حوالہ شاعر مرزا غالب، حوالہ غزل بازی چاہے تفال ہے دنیا میرے آگے۔
اس شعر کے پہلے مصرعے میں ہم پیشہ کا مطلب ایک جیسا روزگار، ہم مشرب کا مطلب ساتھ پینے والا اور ہم راز کا مطلب رازدان ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ میرا محبوب میرا رازدان ہے، میں اس کا ہم نوالا و ہم پیالہ ہوں۔ تم اس کو میرے سامنے کیوں برا کہہ رہے ہو؟ تم اس کی اچھائی بیان کرو، کیونکہ اگر غالب کا محبوب ہے تو یقیناً بہت منفرد، عرفہ اور اعلیٰ ہوگا۔ دوسری طرف یہ تمام باتیں غالب نے اپنے آپ سے کہی ہیں کہ غالب ہی میرا ہم نوالا و ہم پیالہ ہے، اسے میرے سامنے برا مت کہو۔ اس کا دوسرا مفہوم کچھ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ غالب تو میرا دوست اور میرا رازداں ہے، وہی کام کرتا ہے جو میں کرتا ہوں، وہ میرا ہم مسلک ہے، ہم اکٹھے اٹھتے بیٹھتے اور کھاتے پیتے ہیں، میرے رازوں میں وہ بھی شریک ہے، اسے برا کیوں کہتے ہو؟ اچھا اگر تمہیں کہنے پر ہی اصرار ہے تو کم از کم میرے سامنے سے برا نہ کہو، مجھ سے یہ برداشت نہ ہوگا۔ بقول میر درد جو نور نظر تیرا تصور تھا پیش نظر جدھر گئے ہم۔